شریعت کی پاسداری اور پابندی کا حکم ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ ہمیں بے لگام نہیں چھوڑا، اور دنیا میں ایسے بے شمار لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی طرف متوجہ ہونے والے شرعی احکامات کو پورا کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ روزانہ ایک نیا دن شروع ہوتا ہے، اور دن میں جتنے بھی احکامات متوجہ ہوتے ہیں، نماز کا حکم آیا، بندے نے اس کی پاسداری کی، روزے کا حکم آ گیا، اسے دل و جان سے قبول کر کے محبت کے ساتھ اس فریضے کو ادا کیا۔ پھر حقوق العباد کی پاسداری کرنے کا حکم آ گیا، ان کے حقوق کی ادائیگی کا پورا خیال محض اللہ کے ڈر سے کیا، محض اللہ کے ڈر سے کیا، اس میں احسان نہیں ہے، کوئی اور بات نہیں ہے، محض اللہ کے ڈر سے۔ تو احکامات شریعت کی پاسداری کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ دنیاوی زندگی کے اندر بھی اللہ کی رحمت کی چادر کے سائے میں ہوتے ہیں، اور موت کے بعد والی جو زندگی ہے وہاں بھی اللہ کی رحمت کی چادر کے سائے میں ہوں گے، جو شرعی احکامات کی پاسداری کی بجا آوری کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ آسان بات نہیں ہے شریعت پر چلنا۔ ہمارے ہاں تو شریعت اتنی ہے، بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، کبھی کوئی صدقہ خیرات کر لیا، بس ہم اس کو شریعت سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ شریعت نہیں ہے، یہ شریعت کے جز ہیں شریعت کے۔ نماز فرض ہے، نہیں تو قرض ہے، روزہ فرض ہے، نہیں تو قرض ہے، یعنی اسے یہاں چکا دو یا موت کے بعد والی زندگی میں چکا دو۔ اصل جو شریعت متوجہ ہوتی ہے وہ تو حقوق العباد کے اندر متوجہ ہوتی ہے شریعت، اس کا خیال رکھنا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنے پانی کے اندر پایا جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے اندر بڑے ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو نماز کے بڑے پابند ہیں، جی روزے کے بڑے پابند ہیں، تسبیح کے بڑے پابند ہیں، لیکن اگر معاملات کے اعتبار سے انہیں دیکھا جائے نا، وہ صفر سے بھی نیچے ہوتے ہیں۔ صفر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ اس سے بھی نیچے ہوتے ہیں۔ جی اگر کسی بہن کا حق متوجہ ہو گیا، ایک اینچ جگہ دینے کے لیے اسے تیار نہیں ہے جب وہ اس کا حق ہے۔ بھائی کے حق کو ہم نے حاجیوں کو دیکھا، نمازیوں کو دیکھا، بھائیوں کے حق کو کھاتے ہوئے، بہن کے پھوپھیوں کے حقوں کو کھاتے ہوئے ہم نے دیکھا، لیکن ان کے کان میں جوں تک بھی نہیں رینگتی ہے کہ بھائی یہ شریعت ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ دنیا یہاں رہ جائے گی، یہ مال یہاں رہ جائے گا، یہ دولت یہاں رہ جائے گی، ہمیں تو دنیا کی زندگی میں رہ کر اپنے مالک کی وفا کرنے کا حکم ہے، اللہ نے اس لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو احکامات شریعت کی بجا آوری کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ یہ قرآن کو کس سے بیان کرتا ہے؟ کہانیاں بیان کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ یاد رکھنا میرا قانون تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ قانون جو میں نے بنا دیا نا، وہ قانون میرا کوئی رہے گا، میری عدالت میں اس قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو جو لوگ شریعت کی پاسداری میں زندگی گزارتے ہیں سوچ کے اعتبار سے آج تو ہمارے دماغ میں سوچ بھی نہیں آتی ہے۔ جی نماز بھی ہم ایسے پڑھتے ہیں، وقت لگ گیا تو پڑھ لی، مہمان آ گئے تو نماز بھی رہ گئی، گاہک آ گیا تو نماز بھی رہ گئی۔ ایسی نمازیں آج ہماری۔ مزہ تو تب ہے کہ گھر میں مہمان آیا، اللہ اکبر ہو گیا، بھائی میں جا رہا ہوں، تاکہ انہیں بھی یاد دہانی ہو جائے، دعوت بھی ہو جائے، خود مسجد میں پہنچ جائے، اسی وقت نماز پڑھے، گاہک آ گیا اسے بٹھا دو، رزق دو، اللہ رب العزت نے دینا ہے۔ تو آج ہماری نمازیں بھی ایسی ہیں، لیکن ہمارا جو دینی اعتبار سے جو دعویٰ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟
وہ بڑا زبردست ہوتا ہے جی، ایسے ہوتا ہے کہ جیسے مجھ جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ہے۔ دین تو عاجزی سکھاتا ہے، انکساری سکھاتا ہے، تواضع سکھاتا ہے۔ تو جب انسان احکامات شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، موت کے بعد بھی اللہ کی رحمت کی چادر میں ایسے لپٹتا ہے نا، اگر جب قبر میں جاتا ہے نا، قبر میں تو اس کے گردا گرد کوئی مومن گناہگار ہو، کوئی مومن گناہگار ہو، یعنی ہے وہ مومن ہے صحیح معنی میں لیکن گناہگار ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ لکھا ہے مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ مجذوب باخدا انسان تھے لاہور میں، بڑا انہوں نے قرآن مجید کا کام کیا۔ شہرہ والے باغ کے اندر ایک قرآن کی ایک لہر انہوں نے لاہور کے اندر لگا دی تھی، تو بڑے متقی انسان تھے۔ یہ وہ شخص تھے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو میانی قبرستان میں ان کی قبر ہے، 6 مہینے تک ان کی قبر سے مٹی سے خوشبو آتی رہی، خوشبو، اور ہر وقت روتے رہتے تھے اللہ کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، کثیر البکا، بہت زیادہ روتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کسی ان کے چاہنے والے نے ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا نا، احمد علی لاہوری اللہ کے دربار میں کیا صورتحال پیش آئی ذرا بتائیں۔ کہنے لگے، اللہ نے کہا مجھے احمد علی بڑا روتا تھا دنیا میں، کہتے ہیں میں اور ڈر گیا کہ حساب تو اب شروع ہو گیا، ڈرا نا، تو اللہ نے فرمایا احمد علی گھبراؤ مت، دنیا میں ہمارے خوف کی وجہ سے رویا کرتے تھے، ڈر کی وجہ سے رویا کرتے تھے، آج رونے کا وقت نہیں ہے، آج تو ثمرے کا وقت ہے، آج تو پھل کا وقت ہے، پھل کھانے کا وقت ہے، جا میں نے تیری برکت سے تیرے گردا گرد جتنے بھی لوگ ہیں سب کی میں نے مغفرت کر دی۔ یہ لکھا ہے کتابوں میں۔ تو ویسے بھی اللہ رب العزت نیک لوگوں کی برکت کی وجہ سے تو گردا گرد جو مومن گناہگار ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کی کیا کر دیتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو احکامات شریعت کی پاسداری بڑی ضروری ہے، بڑی ضروری ہے۔ ہم تو دیکھیں کیسے لوگوں کا حق کھا رہے ہوتے ہیں، کیسے، اللہ اکبر۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان ہے، نوجوان فقیر سا نوجوان تھا، وہ کہتے ہیں کہ دریا کے کنارے سے گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے اسے بھوک لگی نا، اچانک اس نے دیکھا کہ ایک سیب ہے جو بہہ رہا ہے، اس نے وہ سیب اٹھایا اور اسے کھا لیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ میں یہ سیب کسی مالک کا تھا، میں نے کیوں کھایا، مجھے نہیں کھانا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ جہاں جس طرف سے سیب بہہ رہا تھا اسی طرف چل پڑا، تو باغ کی جو ٹہنیاں اور شاخیں تھیں نا وہ دریا کے اندر تھی، پانی کے اندر تھی۔ مالک کے پاس گیا، انہوں نے کہا مالک اس طرح سیب بہہ رہا تھا، بھوک نے ستایا، کھا لیا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا نہیں معاف کروں گا، اس نے کہا نہیں معاف کروں گا۔ اس نے بہت کچھ اس کی منت ترلے کیے، بھائی مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا نہیں معاف نہیں کروں گا۔ اس نے کہا پھر کیسے معافی ہو سکتی ہے بولو۔ اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے، وہ اندھی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے، بہری بھی ہے، بس اس سے نکاح کر لو پھر تمہیں معاف کر دوں۔ اس نے سوچا آخرت میں اللہ کی عدالت تو بڑی مشکل ہے، چلو دنیا کی زندگی اس کی خدمت کرتے ہوئے، اس کو اٹھاتے ہوئے گزر جائے گی۔ یہ کوئی کہانیاں یا خوابیں نہیں ہیں، یہ حقیقت میں یہ واقعات ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نے مان لیا پر مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا اس صورت میں معاف کروں گا جب میری ایک بیٹی ہے، وہ اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے، سب کچھ ہے، اس سے نکاح کرو پھر معاف کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نکاح کیا۔ جب وہ اپنی بیگم کے پاس گیا نا، وہ تو اس کا حسن دیکھ کے وہ پریشان ہو گیا کہ مالک نے تو یہ کہا تھا، یہ کس قدر حسین ہے، جمیل ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، کان بھی ٹھیک ہیں۔ صبح کو جب ملا تو اس نے کہا مہمان کو کیسے پایا؟ اس نے کہا حضرت آپ نے تو کچھ اور بتایا تھا۔ اس مالک نے کہا میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی خوف خدا والا بندہ تلاش کر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ تیرے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے، بڑا ڈر ہے، بس میں ایسا بندہ تلاش کر رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے۔ اس نے کہا میری جو بیٹی ہے نا یہ اندھی اس اعتبار سے کہ کبھی غیر محرم پر اس کی نظر بھی نہیں پڑی ہے، گونگی اس اعتبار سے کہ کبھی غیر محرم سے اس نے بات بھی نہیں کی ہے، بہری اس اعتبار سے کہ کبھی غیر محرم کی آواز بھی اس نے نہیں سنی ہے، میری اجازت کے بغیر یہ گھر سے بھی باہر نہیں نکلی، یہ عالمہ ہے، یہ قرآن کی حافظ ہے، یہ بڑی نیک خاتون ہے، بڑی نیک بچی ہے میری۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا مولا
کہ ایسے ماں باپ تھے، پھر اللہ نے اولاد میں انہیں حضرت ابراہیم بن ادم جیسا بیٹا عطا کیا، ابراہیم بن ادم جیسا۔ تو خوف خدا بڑی چیز ہے، خوف خدا بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہ دعا کیا کرے، مولا ہم نے تجھے دیکھا نہیں ہے نا، بن دیکھے تیرے سجدے بھی کر رہے ہیں، بن دیکھے ساری باتیں بھی کر رہے ہیں، بس مولا ہمارے دل میں اپنا خوف بٹھا، اپنا ڈر بٹھا، مولا اپنی ذات کے علاوہ کسی کا ڈر ہمارے دل میں نہ بٹھا۔ تو احکامات شریعت پر جو لوگ چلتے ہیں اللہ رب العزت کو وہ بڑے محبوب ہوتے ہیں، ان کی برکتوں سے، ان کے چلنے کی وجہ سے اللہ باقی مخلوق پر بھی برکتیں برسارے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک